بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے OIC کا جو اجلاس آج جاری ہے اسلام آباد میں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ افغانستان کے معاملے پر اجلاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آج 3 دنیا کے بڑے بدماشوں کو للکارا ہے، اور آج کی وزیر اعظم کا جو عمران خان کا جو دھواں دار خطاب تھا اس کے 3 اہم پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ یہ جو آج کا اجلاس ہے اور اس میں جو وزیر خارجہ نے، یہ پاکستان میں جمہوریت کی ترقی کا راز ہے کہ جس بھی منسٹری کا وزیر ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا وہ اس کو لیڈ کرتا ہے، اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لیڈ کر رہے ہیں اس پورے اجلاس کو، اور پھر اس میں سعودی وزیر خارجہ کا، ترک وزیر خارجہ کا، اور پھر OIC کے سیکرٹری جنرل کا جو خطاب ہے اس کے مختصر پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں 41 سال کے بعد OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں جو آج اتنا بڑا کامیاب اجلاس ہے، اس کا صحرا موجودہ حکومت کی فورن پالیسی کو جاتا ہے، موجودہ حکومت پر اعتماد جو پوری دنیا اور جو عالم اسلام ہے اور عالم اسلام کے لیڈرز ہیں اور حکومتیں ہیں ان کا اعتماد ہے پاکستان پر اور حکومت پاکستان پر، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا سے 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ، 10 نائب وزرائے خارجہ سمیت 70 وفود نے شرکت کی ہے۔ 57 ممبر ہیں OIC کے، اور OIC کے سیکرٹری جنرل بھی موجود ہیں۔ اس جو OIC کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم ہے، سعودی عرب اس کا چیئرمین ہے، اور سعودی عرب کی دعوت پر یہ طلب کیا گیا تھا اور پاکستان نے میزبانی کی پیشکش کی تھی، اور اس کو قبول کیا گیا جو عالم اسلام کی طرف سے۔ اور پھر عالم اسلام میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لیڈرز تھے عالم اسلام کے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا لیڈر مانا، اور وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا آج کی کانفرنس میں۔ شاہ محمود قریشی کے جو پوائنٹس ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب قیادت کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے۔ رکن ممالک اور دیگر وفود کے ساتھ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کو خوش آمدید کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ آج بہت بڑی کامیابی ہے OIC کی، پاکستان OIC کی جانب سے ہم پر کیے گئے اعتماد پر شکر گزار ہے۔ مختصر نوٹس پر آپ کی یہاں موجودگی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آپ نے شارٹ نوٹس پر پاکستان کی دعوت قبول کی ہے، اور ساتھ ان کا کہنا تھا کہ OIC کا اجلاس افغانستان کے لوگوں کے مسائل سے متعلق ہے۔ افغانستان کی نصف آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، کروڑوں بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، اور ورلڈ فوڈ پروگرام بھی افغانستان میں خوراک کی کمی کے مسئلے کی نشاندہی کر چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال کئی عوامل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ برسوں کے تنازعات، ناقص حکمرانی اور غیر ملکی امداد پر ضرورت سے زیادہ انحصار جو سابقہ حکومتیں کرتی رہی ہیں، جو شریف مافیا کی حکومتیں تھیں، اشرف غنی اور باقی جو لوگ تھے جو ان کے دوست بھی تھے اور ان کے قریبی ان کے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ اگست 2021 میں افغانستان میں سیاسی منظر نامے کو جب بدلا گیا تو اس کے بعد دنیا نے افغانستان سے منہ موڑ لیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے، جبکہ معاملات کا براہ راست علم رکھنے والے اس حوالے سے سنگین انتباہ دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اسلامی دنیا پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کھڑی ہو جس طرح اس نے وہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت میں پوری جو اسلامک دنیا ہے وہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجتماعی مدد کا ہاتھ بڑھانے کا وقت ہے، حمایت روکنے کا وقت نہیں ہے۔ OIC نے لوگوں کے حقوق کی مسلسل حمایت کی ہے اور باقی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی معاشی اور مقامی مجبوریوں سے بالاتر ہو کر انسانی حقوق کی بات کریں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں انسانی بحران کا گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے متاثر بھی ہے، جبکہ وہاں پر مکمل معاشی بدحالی کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان میں انسانی بحران اور معاشی تباہی کے جو نتائج ہیں وہ افسوسناک ہوں گے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے، جبکہ پاکستان اپنے افغانی بھائیوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ پھر جو اب تک پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کی مدد کی ہے اس کی تفصیلات بھی رکھی ہے، اور ایک 6 نکاتی ایجنڈا دیا ہے آج کے OIC اجلاس کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کی شام
OIC کا جو اجلاس ہے اس کے اختتام پر ان جو 6 نکات ہیں ان کے اوپر آج بڑے فیصلے ہوں گے اور پوری دنیا کو اس حوالے سے بتایا جائے گا۔ جو نمائندہ خصوصی ہے افغان امور پر امریکہ کا، وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ چائنا کا نمائندہ بھی، رشیا کا نمائندہ بھی اور باقی ممالک کے نمائندے بھی موجود تھے۔ افغان جو سعودی وزیر خارجہ ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان السعود، انہوں نے کہا کہ افغانستان میں معاشی مشکلات انسانی بحران کو جنم دے سکتی ہیں اور مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہیں، جس سے علاقائی اور بین الاقوامی امن متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے اجلاس نے افغانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے کہ جنگ زدہ ملک کی موجودہ صورتحال کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام طویل عرصے سے مشکلات سے دوچار ہیں اور اب ان مشکلات کو ختم ہونا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو افغانستان میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ اقدامات کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم امن اور سلامتی کو فروغ دیتے ہیں اور اس کے لیے بین الاقوامی برادری سے تعاون پر مبنی اقدام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو OIC ہے وہ اس حوالے سے امید ہے کہ بڑا فیصلہ کرے گی۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے کہا کہ OIC افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ہم اس اجلاس کو افغان عوام کی مدد کے حوالے سے بہت اہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام کو درپیش انسانی بحران کے خاتمہ کے لیے اور اس کے پیش نظر اس وقت ان کے لیے انسانی امداد کی فراہمی بہت ضروری ہے اور تمام رکن ممالک کو کابل میں OIC مشن کے ذریعے افغان عوام کو انسانی مدد فراہم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تمام فریقین مل کر کام کرنے پر اتفاق کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور مبصرین کے علاوہ اقوام متحدہ، بین الاقوامی مالیاتی اداروں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور یورپی یونین سمیت غیر رکن ممالک کو بھی شرکت کی جو خصوصی دعوت دی گئی تھی، ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ افغان عبوری حکومت بھی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے اور یہ جو اجلاس ہے وہ افغانستان کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے تھا۔ آج کا جو مرکزی خطاب تھا اس افتتاحی سیشن کا وہ وزیر اعظم عمران خان کا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب کے شروع میں OIC کے سیکرٹری جنرل کو خوش آمدید کہا، تمام وزراء خارجہ، تمام وفود، تمام عالم اسلام کے لیڈرز کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دکھ کی بات یہ ہے 41 سال پہلے بھی پاکستان کی سرزمین پر OIC کا اجلاس ہوا تھا اور وہ بھی افغان معاملے پر تھا۔ 41 سال بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں اور اس کا موضوع بھی افغانستان ہے۔ اگر دنیا نے اس وقت کوئی قدم اٹھایا ہوتا تو افغانستان میں سب سے بڑا انسانی بحران آج نہ دیکھنا پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر، اساتذہ، سرکاری ملازمین ان کی تنخواہیں ادا نہ کی گئیں تو کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی اور جو کیوس ہے افغانستان میں، وہاں پر جو حالات ہیں وہ دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اقوام متحدہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ بہت بڑے انسانی المیہ کی طرف جا رہا ہے، تو امریکہ کیا دیکھ رہا ہے؟ امریکہ کی دشمنی ہوگی موجودہ افغان حکومت سے، لیکن وہ جو کروڑوں افغانی لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا، وہاں پر بھوک ہے، افلاس ہے اور 60% لوگ وہاں پر بھوک کی وجہ سے ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ کیا آپ کی انسانی حقوق ختم ہو گئے؟ کیا آپ کی جمہوریت ختم ہو گئی؟ آپ نے جو ان کے پیسے، جو ان کے اثاثے ہیں افغانستان حکومت کے، آپ نے ان کو جو ہے وہ ان پر پابندی عائد کر رکھی ہے، وہ تو ان کو دیں۔ آپ افغان حکومت کے ساتھ آپ کے 100 معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کی بارگیننگ چلتی ہے، آپ ان کو تسلیم کریں نہ کریں، لیکن وہاں پر جو اتنا بڑا انسانی المیہ ہے اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ طالبان کے اقتدار سے آنے سے قبل بھی افغانستان کی جو نصف آبادی تھی وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی، اور اس ملک کا کیا حال ہوگا جس کا 75% جو بجٹ تھا وہ بیرونی امداد پر منحصر تھا۔ وزیر اعظم کے مطابق افغان عوام کی مدد کرنا OIC کی مذہبی ذمہ داری ہے، انسانی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ کو 4 کروڑ افغان عوام اور طالبان حکومت کو علیحدہ دیکھنا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں افراتفری ہوگی تو مہاجرین
مہاجرین میں اضافہ ہوگا، یہ مہاجرین صرف پاکستان اور ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دیگر ممالک کو بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں جاری افراتفری کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ غیر مستحکم افغانستان کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو اجلاس ہے آپ تمام شرکاء کسی روڈ میپ پر متفق ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، ایک بات جب آپ ہیومن رائٹس کی پوری دنیا دیکھتی ہے، ہر علاقے کا، ہر شہر کا اپنا ایک کلچر ہے۔ جب ہم پختون جو کیونکہ میجورٹی افغانستان میں پختون لوگوں کی ہے، جب ہم وہاں پر ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خواتین کا ایک الگ کلچر ہے، وہاں ان کی اپنی روایات ہیں، وہاں ان کی اپنی ثقافت ہے۔ وہ اپنی روایات اور ثقافت میں رہتے ہوئے خواتین کے حقوق کی بات کریں گے، خواتین کی جو حقوق ہے اس کا تحفظ کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو افغانستان کے کسی ایک چھوٹے شہر میں جو خاتون ہے، اگر اس نے برقع پہنا ہے یا اگر اس نے پردہ کیا ہے، تو آپ یورپ کی خواتین کے ساتھ ان کا تقابل نہیں کریں گے کہ یہاں تو اتنی آزاد ہیں اور وہاں آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ نہیں ہے، بلکہ آزادی یہ ہے کہ ان کو ان کی مرضی سے ان کا روزگار، ان کی ایجوکیشن، ان کا جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس پر کمٹمنٹ کی ہے افغان حکومت نے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ان ثقافتی، روایاتی اور ان کے جو اپنے معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے، وزیر اعظم عمران خان نے مثال دی کہ آپ جو خیبر پختونخوا کے وہ اضلاع جو افغانستان کے ساتھ بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں پاکستان میں، ان لوگوں کا آپ رہن سہن دیکھ لیں، آپ لاہور یا کراچی کے لوگوں کا دیکھ لیں، وہ فرق ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان لوگوں کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ ان کے اپنے کچھ روایات ہیں، کچھ ثقافت ہے، کچھ معاملات ہیں۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو معاملہ ہے، ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہم ابھی اپنی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ پہلے ہے افغان مہاجرین کا کہ جس کو ہمارے لیے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ اگر اور بوجھ آ گیا ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ایران کیسے اٹھائے گا؟ باقی ممالک کیسے اٹھائیں گے؟ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کا، پہلے افغانستان کے معاملے پر، پھر کشمیر پر انڈیا اور فلسطین پر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خدا کے لیے وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی بند کریں، وہاں پر غیر جمہوری اقدام بند کریں۔ OIC کو کہا کہ آپ نے پہلے بھی ساتھ دیا ہے ہمارا، اب بھی آپ ساتھ دیں گے۔ ساتھ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے ایک دہشت گردانہ سوچ پائی جاتی ہے، اسلام دشمنی کی اور اسلام سے نفرت کی اور اسلام کا بغض جو لوگ رکھتے ہیں، ان کے خلاف بھی دنیا کو کارروائیاں کرنی ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کی تقریر میں جہاں افغانستان کا جو حالات ہیں ان کو پوری دنیا کو بتایا، کشمیر اور فلسطین کا پوری دنیا کو بتایا، اور اسلاموفوبیا پر بات کی۔ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اور یہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو ساری چیزوں کو پوری دنیا کو کنوے کرے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی شام ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی، اور افغانستان کے معاملہ پر جو اسلامی دنیا ہے وہ اکٹھی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔